En las frías mañanas de enero de 1947, Los Ángeles era una ciudad atrapada entre el brillo y la oscuridad. Los carteles luminosos de Hollywood. فرزانہ ایک 35 سالہ خوبصورت خاتون جو اپنی نرم گفتاری اور ہمدردی کے لیے جانی جاتی تھی۔ فرزانہ کی شادی ناصر سے ہوئی تھی جو ایک کامیاب تاجر تھا۔ ناصر دن رات کاروبار میں مصروف رہتا اور فرزانہ کی جذباتی ضروریات کو بالکل نظر انداز کرتا۔ فرزانہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو اس کے ماضی کے ایک راز کی وجہ سے تھی۔ شادی سے پہلے فرزانہ ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی مگر اس کی بے وفائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ یہ راز فرزانہ نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا اور یہ اسے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو تنہائی میں روتی اور سوچتی کہ کیوں اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ اسی خاندان میں فرزانہ کی بڑی بہن شازیہ رہتی تھی جو کینسر کے مرض سے لڑ رہی تھی۔ شازیہ کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور اس کا بیٹا احمد جو 20 سال کا نوجوان تھا اس کی بیماری سے شدید پریشان تھا۔ احمد ایک کمزور شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنی تعلیم میں ناکامی کی وجہ سے خود کو ملامت کرتا، دوستوں کی بری صحبت میں پھنسا ہوا تھا اور خاندانی دباؤں نے اس کی خود اعتمادی کو ختم کر دیا تھا۔ احمد اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا کہ اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ وہ اپنے والد کی موت کے بعد سے ہی ٹوٹا ہوا تھا اور اب ماں کی بیماری نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن شازیہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے اور خاندان کے دیگر افراد کو اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ فرزانہ جو اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی فوراً ان کے گھر آ گئی۔ وہ شازیہ کی دوائیں دیتی، اسے کھانا کھلاتی اور گھر کے کام سنبھالتی۔ اس دوران فرزانہ کا احمد سے رابطہ بڑھنے لگا۔ احمد جو اپنی ماں کی بیماری سے اکیلا محسوس کر رہا تھا فرزانہ کی توجہ سے خوش ہوتا۔ فرزانہ اسے پڑھائی میں مدد دیتی، اس کی باتوں کو غور سے سنتی اور اسے حوصلہ دیتی۔ احمد بیٹا تم کیوں اتنا پریشان رہتے ہو؟ فرزانہ نے ایک دن پوچھا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، چچی میں اپنی ناکامیوں سے تھک گیا ہوں۔ کالج میں فیل ہوا، دوست مجھے مذاق اڑاتے ہیں اور ماں کی بیماری نے تو مجھے توڑ دیا ہے۔ فرزانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس کوشش کرو۔ یہ لمحہ احمد کے لیے سکون کا تھا مگر یہ دونوں کی کمزوریوں کا آغاز تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ فرزانہ اور احمد کا تعلق دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ فرزانہ شازیہ کی دیکھ بھال کے بہانے احمد کے گھر زیادہ وقت گزارتی اور احمد اس کی موجودگی سے خوش ہوتا۔ ایک رات جب گھر میں سب سو چکے تھے فرزانہ اور احمد رات گئے تک باتیں کر رہے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں صرف ایک چھوٹے لیمپ کی روشنی تھی۔ فرزانہ نے اچانک اپنی آنکھیں نم کر لیں اور کہا، احمد مجھے تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے جو میں نے کبھی کسی سے نہ کہی۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا بات ہے چچی؟ فرزانہ نے گہرا سانس لیا اور بتایا، شادی سے پہلے میں ایک شخص سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے دھوکہ دے گیا اور اس کی بے وفائی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ ناصر سے شادی ہوئی مگر وہ مجھے کبھی جذباتی سکون نہ دے سکا۔ یہ راز مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ احمد یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے فرزانہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، چچی آپ کی تکلیف مجھے سمجھ آتی ہے، میں بھی تنہا ہوں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے جذباتی تھا۔ فرزانہ نے احمد کی معصومیت کو دیکھا اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی سوچی۔ احمد جو پہلے ہی اپنی زندگی مایوس تھا، فرزانہ کی توجہ سے مغلوب ہو گیا۔ اگلے دنوں میں ان کا تعلق جذباتی سے جسمانی قربت کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک دن جب گھر خالی تھا فرزانہ نے احمد کو گلے لگایا۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چچی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر فرزانہ نے کہا، احمد یہ ہمارا راز رہے گا، تم میری کمزوری ہو اور میں تمہاری۔ فرزانہ کا راز اب احمد کے پاس تھا اور یہ راز ان دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ رہا تھا۔ احمد کی کمزوری، اس کی تنہائی اور عدم کا اعتماد فرزانہ کے لیے ایک ہتھیار بن گئی۔ وہ احمد کو اپنی باتوں میں پھانس لیتی اور احمد بغیر سوچے اس کے جال میں پھنس جاتا۔ ایک شام جب شازیہ ہسپتال میں تھی فرزانہ نے احمد کو کمرے میں بلایا۔ کمرے میں خوشبو کی شمعیں جل رہی تھیں اور باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ فرزانہ نے احمد سے کہا، تم جانتے ہو میں نے کبھی کسی کو یہ راز نہیں بتایا، تم میرے لیے خاص ہو۔ احمد نے شرماتے ہوئے کہا، چچی آپ بھی میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہاں سے ان کا تعلق ناجائز راستے پر چل پڑا۔ فرزانہ احمد کی کمزوری کا استحصال کرتی رہی اور احمد اس کی محبت کی پیاس میں اندھا ہو گیا
مگر انہیں یہ احساس نہ تھا کہ یہ راز ایک دن سامنے آئے گا اور سب کچھ تباہ کر دے گا۔ خاندان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ احمد کی پڑھائی متاثر ہوئی، وہ کلاسز مس کرتا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ فرزانہ گھر دیر سے آتی اور ناصر کو شک ہونے لگا۔ ناصر نے ایک دن پوچھا، فرزانہ تم اتنا وقت شازیہ کے گھر کیوں گزارتی ہو؟ فرزانہ نے جھوٹ بولا، بہن کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ یہ باب یہ درس دیتا ہے کہ راز شیئر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ کمزور دلوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ خاندانی روابط کی حرمت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، ورنہ نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ فرزانہ اور احمد کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے، فون پر گھنٹوں باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی خواہشات میں کھو جاتے، مگر یہ خوشی وقتی تھی۔ احمد کی پڑھائی بالکل ختم ہو گئی، وہ امتحانات میں فیل ہونے لگا اور دوست اسے پوچھتے کہ کیا مسئلہ ہے؟ احمد جھوٹ بولتا، سب ٹھیک ہے۔ فرزانہ کو بھی اپنے اعمال پر افسوس ہونے لگا۔ ایک رات جب وہ احمد کے ساتھ تھی، اس نے کہا، احمد یہ غلط ہے، ہم خاندان ہے۔ مگر احمد نے کہا، اب دیر ہو چکی ہے چچی، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ رک نہ سکی۔ ناصر کو فرزانہ کی بدلتی عادات پر شک ہونے لگا۔ وہ گھر آ کر دیکھتا کہ فرزانہ فون پر مصروف ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ ایک دن ناصر نے جھگڑا کیا، تم کیا چھپا رہی ہو؟ فرزانہ نے انکار کیا، مگر اندر سے ڈر رہی تھی۔ شازیہ کو بھی شبہ ہونے لگا، وہ اپنے بیٹے کے رویے میں تبدیلی دیکھتی۔ احمد اب چھپ چھپ کر فون کرتا، رات دیر تک جاگتا اور ماں سے بات کم کرتا۔ شازیہ نے فرزانہ سے پوچھا، احمد کیوں بدل گیا ہے؟ تم تو اس کے قریب ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ فرزانہ نے بات ٹال دی، مگر شازیہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ خاندان میں تناؤ بڑھنے لگا، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے اور گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ ایک دن احمد اور فرزانہ نے شہر سے باہر ایک پارک میں ملنے کا پلان بنایا۔ وہاں بیٹھ کر باتیں کیں، ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ مگر ایک خاندانی رشتہ دار نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ خاموش رہا، مگر یہ بات خاندان میں پھیلنے کا خطرہ تھا۔ احمد کو ڈر لگنے لگا، وہ فرزانہ سے کہتا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ فرزانہ نے کہا، ڈرو مت، یہ ہمارا راز ہے۔ مگر راز چھپتے نہیں۔ احمد کی ایک غلطی سے سب کچھ کھلنے والا تھا۔ وہ اپنا فون گھر پر چھوڑ کر کالج چلا گیا اور فون میں فرزانہ کے ساتھ پیغامات تھے۔ شازیہ نے فون دیکھا اور سچ سامنے آ گیا۔ شازیہ کی چیخیں گھر میں گونج اٹھیں، یہ کیا ہے؟ تم دونوں نے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ فرزانہ کو بلایا گیا اور خاندان کا اجلاس ہوا۔ ناصر غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے فرزانہ سے طلاق مانگ لی۔ احمد کو گھر سے نکال دیا گیا اور شازیہ اپنی بہن اور بیٹے دونوں سے نفرت کرنے لگی۔ راز افشاں ہونے کے بعد خاندان ٹوٹ چکا تھا۔ فرزانہ تنہائی میں ڈوب گئی، اس کا گھر اجڑ گیا اور ناصر نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ راتوں کو روتی اور سوچتی کہ کیوں اس نے اپنا راز احمد سے شیئر کیا۔ احمد ڈپریشن کا شکار ہو گیا، وہ سڑکوں پر بھٹکتا، نوکری ڈھونڈتا، مگر اس کی بدنامی نے سب کچھ چھین لیا۔ شازیہ کی حالت مزید خراب ہو گئی، اس کی بیماری بڑھ گئی اور وہ اپنے بیٹے کو کوسنے لگی۔ خاندان کے دیگر افراد نے ان سے رابطہ توڑ دیا۔ فرزانہ نے ایک دن احمد سے ملنے کی کوشش کی، مگر احمد نے انکار کر دیا۔ چچی، آپ کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرزانہ نے روتے ہوئے کہا، معاف کر دو مجھے، یہ میری کمزوری تھی۔ احمد نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ ایک چھوٹے شہر میں چلا گیا، ایک چھوٹی نوکری کی اور رات کو پڑھائی شروع کی۔ فرزانہ نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ وہ ایک NGO میں کام کرنے لگی جہاں وہ خواتین کو مشورے دیتی، مگر ان کی زندگیاں کبھی پہلے جیسی نہ ہوئی۔ یہ باب یہ سکھاتا ہے کہ غلط راستوں کے نتائج نہ صرف فرد بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتے ہیں۔ کہانی کا اختتام مثبت نوٹ پر ہوتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، احمد نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر ایک مضبوط انسان بنا۔ فرزانہ نے اپنی بہن سے معافی مانگی اور شازیہ نے معاف کر دیا۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کی۔ یہ داستان یہ پیغام دیتی ہے کہ خاندانی رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھنا
اپنی کمزوریوں پر قابو پانا اور غلطیوں سے سیکھنا زندگی کی کامیابی کی کنجی ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔